السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ فَذَكِّرْ إِن نَّفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت مفید ہو۔ جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کر لے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ انتہائی بدبخت جو بڑی آگ میں جائے گا، پھر نہ اس میں مرے گا نہ جیے گا۔ سورہ الاعلیٰ کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے اس سورت کی آیت نمبر 8 سے آیت نمبر 13 تک کی تلاوت اور ترجمانی پیش کی۔ اس ضمن میں وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں، اس کی تفسیر ہمارے سامنے جاری ہے۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے متعلق، آپ کے معمول کے، آپ کا کھانے پینے کے متعلق جو احکامات ہمیں ملتے ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں۔ اس میں ایک اہم یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی دو کاموں میں سے کسی ایک کام کو کرنے کا اختیار دیا جاتا تو آپ اس میں سے آسان تر کو اختیار فرماتے۔ پھر اور بھی باتیں ضمن میں آئی ہیں۔ کھانے کے تعلق سے گفتگو ہماری جاری تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے روٹی سرکے کے ساتھ بھی کھائی ہے، خشک گوشت کھایا ہے، پکا ہوا کدو کھایا، کدو آپ پسند فرمائے، ابالا ہوا کدو کھایا، اور پنیر کھایا ہے، سرید کو گھی کے ساتھ کھایا، زیتون کے روغن سے روٹی کھائی، خربوزہ کو تر و تازہ کھجوروں کے ساتھ کھایا، کھجور کو مکھن کے ساتھ کھایا ہے، اور یہ آپ کی پسندیدہ غذا تھی۔ کھجور کو مکھن سے کھانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ غذا تھی۔ کسی پاکیزہ چیز کو آپ رد نہ فرماتے، نہ کسی چیز کا تکلف کرتے۔ آپ کی روش یہ تھی کہ جو مل جاتا نوش فرما لیتے، اور کوئی چیز نہ ملتی تو صبر کرتے۔ سونے اور بیدار ہونے کے سلسلے میں آپ کے اسوہ کی اس طرح وضاحت کی ہے۔ آپ کبھی اپنے بچھونے پر سوتے، کبھی کھال پر، کبھی چٹائی پر، کبھی زمین پر، کبھی تخت پر، کبھی سیاہ کمبل پر۔ امور معاملات میں اور ان میں سب سے پہلے عقیدہ اور اس کی ذمہ داریاں آتی ہیں۔ آسانی، فراخ دلی اور نرمی کی روش اختیار کی جائے۔ اس پر ابھارنے والی احادیث بہت زیادہ ہیں اور ان کا استقصاء مشکل ہے۔ بہرحال چند حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں گے۔ بخاری میں ہے کہ ان ھذا الدین یسر ولن یشاد الدین احد الا غلبہ۔ یہ دین آسان ہے، یعنی دین اسلام آسان ہے۔ جو شخص آسانی کو چھوڑ کر دین سے دینگا مستی کرے گا وہ دین سے شکست کھا جائے گا۔ بخاری کی حدیث ہے۔ اور ایک اور حدیث میں اس کی ترجمہ یوں ہے، اپنے آپ کو سختیوں میں نہ ڈالو، نہیں تو تم پر سختی کی جائے گی۔ ایک گروہ نے خود کو سختیوں میں ڈالا، وہ سختیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ ایک اور حدیث میں ان المنبت لارزن قطع ولا زہرن ابقا، بخاری کی ہے۔ سختی سے سواری کرنے والا نہ سفر طے کر پاتا ہے اور نہ اپنی سواری ہی کو زندہ رہنے دیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی فراہم کرو، دشواریاں پیدا نہ کرو۔ معاملات کے سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رحم اللہ رجلا سمحا اذا باع و اذا اشتری، اللہ اس شخص پر رحمت نازل فرمائے جو بیچے تو نرمی اور فراخ دلی سے، خریدے تو نرمی اور فراخ دلی سے،
تقاضا کرے تو نرمی اور فراغ دلی سے۔ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے، یعنی فراغ دلی اور نرمی لین دین میں کتنا ضروری ہے، یہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتا۔ ایک اور حدیث میں ہے المومن حین لین، مومن بردبار اور نرم خو ہوتا ہے۔ کتنی اہم حدیث ہے یہ۔ ایک اور روایت میں المومن یعلف و یولف، مومن لوگوں سے مانوس ہوتا ہے اور لوگ اس سے مانوس ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے ان ابغض الرجال الی اللہ لد القسم، اللہ کو وہ شخص سب سے زیادہ مبغوض ہے جو جھگڑالو اور لڑنے والا، اللہ تعالیٰ ایسوں کو پسند نہیں کرتا، جو لڑنے والے اور جو ہے لڑنے اور جھگڑالو ایسے لوگوں کو پسند۔ بخاری اور مسلم دونوں میں ریفرنس ہے اس کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فطرت کیا تھی اور اللہ تعالیٰ نے کس طرح اس میں طبعی اور فطری طور پر سہولت اور نرمی وادیت کر دی تھی، اس کا گہرا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ آپ کو ناموں اور چہروں کی کیفیات تک میں دشواری اور درستی پسند نہ تھی۔ صحیح بخاری میں ہے، ترجمہ ہے، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کیا حزن یعنی سخت اور دشوار، آپ نے فرمایا نہیں، تمہارا نام سہل یعنی آسان ہے۔ انہوں نے کہا میں اپنے باپ کا رکھا ہوا نام نہیں بدلوں گا۔ سعید بن مسیب رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ ہمارے خاندان میں برابر سختی اور درستی رہی، یعنی اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ سعید بن المسیب رحمۃ اللہ کے والد مسیب کا نام حزن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، لیکن مشکات المصابیح میں صحیح بخاری ہی کے حوالے سے ابن المسیب رحمۃ اللہ کی جو روایت ہے بلکہ اس کے الفاظ یہ ہیں ان کے دادا یعنی حزن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، گویا حزن ان کے والد کا نہیں دادا کا نام تھا اور ان کے دادا ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ یہاں اس حدیث سے بات ہم کو ثابت ہوتی ہے کہ ایون نام بھی ایسا نہیں رہنا چاہیے جس میں سختی ہے یا مشکل یا کوئی ایسی چیز اس کے اندر ہو جو آسانی کے مخالف ہو، وہ چیز کو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں کرتے تھے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر اسم آسیۃ وسماہا جمیلہ، مسلم کی حدیث ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسیہ یعنی نافرمان کا نام بدل کر جمیلہ رکھ دیا، یعنی ایسا نام بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا۔ یہ نیکی ایک اور حدیث میں ان من المعروف ان تلقى اخاک بوجہ طلق، ترمذی کی ہے۔ یہ نیکی کی بات ہے کہ تم اپنے بھائی سے ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو، یعنی اپنے بھائی کے ساتھ ہنستے ہوئے چہرے کے ساتھ ملو۔ یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تیز حس، یہ حس ناموں اور چہروں کے اتار چڑھاؤ میں بھی سختی درستی کو پا لیتی، اسے ناپسند کرتی اور اسے نرمی اور آسانی سے بدل دیتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے صفحات فراغ دلی، آسانی، نرمی اور تمام امور و معاملات میں سہولت اور نرمی کی توفیق پانے سے پر ہیں۔ لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح معاملہ کرتے تھے اور اس سلسلے میں آپ کا طریقہ، آپ کی طبیعت کیا تھی، اس کا اندازہ اس ایک واقعے سے ہو سکتا ہے جو ہم مثال کے طور پر درج کر رہے ہیں۔ ایک بدو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کچھ طلب کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مطلوبہ شے اسے دے دی اور اس سے پوچھا کیا میں نے تم سے اچھا سلوک کیا؟ بدو نے کہا نہیں، آپ نے مجھ سے اچھا سلوک نہیں کیا۔
مسلمانوں کو اس پر غصہ آ گیا اور وہ یعنی اسے مارنے کے لیے اس کی طرف بڑھے۔ آپ نے انہیں اشارے سے روک دیا۔ پھر آپ اپنے گھر تشریف لے گئے، بدو کو بلا بھیجا اور آپ نے اسے کچھ اور دیا۔ پھر اس سے پوچھا، کہو کیا میں نے تم سے اچھا سلوک کیا؟ اس نے کہا، ہاں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی بہترین جزا دے، آپ بہت اچھے گھر اور خاندان کے ہیں۔ آپ نے بدو سے کہا، تم نے اس سے قبل جو کچھ کہا ہے اس سے میرے ساتھیوں کے دل پر کچھ اثر ہے۔ اگر تم پسند کرو تو یہ بات جو تم نے میرے سامنے کہی ہے ان کے سامنے بھی کہہ دو، تاکہ ان کے دلوں میں تمہاری طرف سے جو رنجش ہے وہ نکل جائے۔ اس نے کہا، بہت اچھا۔ جب اگلے دن صبح ہوئی تو وہ بدو آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سے کہا، اس بدو نے کل کہا جو کہا، پھر میں نے اس کو اور دیا، اب اس کا کہنا یہ ہے کہ وہ راضی اور خوش ہے۔ کیوں بھائی، کیا یہ صحیح ہے؟ بدو نے کہا، ہاں، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے، آپ بہت اچھے گھر اور خاندان کے ہیں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری اور اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کسی شخص کی اونٹنی اس کے پاس سے بھاگ کھڑی ہوئی، لوگ اس کے پیچھے دوڑے تو وہ اور دور بھاگ گئی۔ اونٹنی کے مالک نے لوگوں سے کہا، میری اونٹنی کو مجھ پر چھوڑ دو، میں اس پر نرم اور اس کے مزاج سے واقف ہوں۔ پھر مالک زمین کی کچھ گھاس پھوس لے کر اس کی طرف بڑھا اور آہستہ آہستہ اسے واپس لے آیا۔ وہ اس کے پاس آئی اور بیٹھ گئی۔ تب اس نے اس پر کجاوا کسا اور سوار ہو گیا۔ اگر میں تمہیں چھوڑ دیتا اور تم اسے قتل کر دیتے تو وہ دوزخ میں پہنچ جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متوحش و متنفر افراد کو اس خوش مزاجی، اس آسان روی، اس نرمی اور اللہ کی اس توفیق سے قابو میں کر لیتے، اور اس کے نمونے آپ کی پوری سیرت میں بکھرے ہوئے ہیں۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، ہم تمہیں آسان دین یعنی اسلام پر چلنے کی سہولت دیں گے کہ حقیقت جس کی بشارت آپ کے رب نے آپ کو دی اور جس کی توفیق اللہ نے آپ کو پوری زندگی اسلامی دعوت اور آپ کے تمام معاملات میں عطا فرمائی۔ بزرگ، محبوب اور آسان دین کے لیے آسانی کی توفیق پانے والی شخصیت اس طرح کی اس لیے تھی کہ اسلام کی دعوت کو نوع انسانی تک بحسن و خوبی پہنچا سکے اور اس کی طبیعت دعوت کی طبیعت سے اور اس کی حقیقت دعوت کی حقیقت سے ہم آہنگ ہو جائے، اور جس عظیم امانت کو اللہ کی توفیق و تیسیر کی بنا پر اس کی عظمت کے باوجود آپ نے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا، آپ اس طرح اس کا حق ادا کر سکیں کہ رسالت کا یہ بار گراں اللہ کی اس تیسیر کے نتیجے میں ایک محبوب عمل، ایک حسین کھیل اور فرحت و انبساط میں تبدیل ہو جائے۔ قرآن مجید میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اور جو فریضہ ادا کرنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں اس کا تعارف ان الفاظ میں ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 107۔ اور ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر اہل جہاں کے لیے رحمت بنا کر، تمام دنیا والوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کر بھیجا۔ اسی لیے جب ہم سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں تو پوری زندگی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے شفیق تھے کہ صرف 2 دفعہ جو ہے آپ نے بد دعا دی، اس سے زائد کبھی آپ نے کسی کو بد دعا نہ دی، اور انتقام بھی کچھ ذاتی انتقام بھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نہیں لیا۔ تو اس پوری سیرت کے واقعات جو سیرت میں متعدد واقعات ہمیں ملتے ہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا، الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اصرہم والاغلال التی کانت علیہم، آیت نمبر 157، سورہ اعراف۔ وہ جو اس رسول کی جو نبی امی ہے
پیروی کرتے ہیں جسے وہ اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں، انہیں وہ معروف کا حکم کرتے، برائی سے روکتے، پاکیزہ چیزیں ان کے لیے حلال کرتے، ناپاک چیزوں کو ان پر حرام ٹھہراتے، اور ان کے بوجھ اور ان کے طوق جو ان کے گلے میں پڑے ہیں ان سے اتارتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانیت کے لیے رحمت بن کر ہیں۔ آپ اس لیے تشریف لائیں کہ انسانوں کے لیے آسانیاں فراہم کریں اور لوگوں کے کندھوں اور جسموں پر سے ان بوجھ اور ان طاقتوں کو اتار دیں، توقوں کو اتار دیں جو ان پر لاد دیے گئے تھے۔ انہوں نے دین کے معاملے میں سختی برتی تو ان کو سختیوں میں ڈال دیا گیا۔ جو پیغام اور جو دین آپ لائے اس کے سلسلے میں قرآن مجید میں ہے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، سورہ قمر۔ ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنایا، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ ایک اور مقام پر ہے وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، سورہ حج آیت نمبر 78۔ اس نے تم پر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔ ایک اور مقام پر ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، سورہ بقرہ آیت نمبر 286۔ اللہ تعالیٰ کسی شخص پر ذمہ داری نہیں ڈالتا مگر اس کی وسعت پر، جتنا وہ برداشت کرے اتنا ہی ڈالتا ہے۔ ایک اور مقام پر ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج ولکن یرید لیطہرکم، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ اللہ تعالیٰ تم پر دین کے سلسلے